مار کر کھا جا رہے ہیں۔ اگر بیٹی 1 کٹھا زمین مانگ لے تو لوگوں کے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں۔ کیا بیٹا ہی صرف اولاد ہے؟ بیٹی اولاد نہیں ہے کیا؟ میرے بھائیوں، بیٹی تو اللہ کی رحمت بن کر آئی ہے۔ بیٹیاں اگر 1 کٹھا زمین مانگ لے، ابھی کفیل بھائی کچھ دنوں پہلے کانپور علاقے میں ایک باپ نے صرف اس وجہ سے 10 سال تک اپنی بیٹی کے دروازے پر قدم رکھنا چھوڑ دیا کہ اس کی بیٹی نے 1 کٹھا زمین اپنے باپ سے مانگ لیا تھا کہ بابا جی آپ ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام پہ کر رہے ہو، ہمیں بھی 1 کٹھا زمین دے دو۔ جب باپ سے 1 کٹھا زمین مانگی ہے بیٹی تو باپ اتنا ناراض ہوا ہے کہ 10 سال ہو گئے باپ اپنی بیٹی کے دروازے پر قدم رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیوں رلاتے ہو اپنی بیٹیوں کو؟ ارے بیٹیاں تو گھر کی زینت ہوا کرتی ہے، بیٹیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہے، بیٹیاں تو گھر میں محبت لے کر آتی ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ چل رہے تھے ساتھ، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فلاں گھر کو دیکھیے، اس گھر کے چھپر کے اوپر آسمان سے نور ٹپک رہا ہے اور نور کی شعاعیں اتنی تیز وہاں پر گر رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے گھر پہ چاروں طرف کو روشنی چھا گئی ہے۔ یا رسول اللہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں او میرے صحابیوں سنو سنو، جا کر اس گھر میں پتہ کرو، اس گھر میں 2 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی، یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا اس گھر میں اللہ نے اسے بیٹی جیسی رحمت عطا فرمایا ہوگا۔ یہ بیٹی کا مقام ہے۔ لیکن میرے بھائی آپ کی بیٹی پرایا پن محسوس اس وقت نہیں کرتی ہے جبکہ آپ کہتے ہو یہ پرائے گھر کی چیز ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی اور ہماری بیٹیاں اس وقت پرایا پن اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتی ہے جبکہ سسرال کو وہ شادی میں رخصت ہو کر پہلی مرتبہ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو وہ یعنی کہ دوسرے کی گھر کی چیز نہیں سمجھتی ہے، دوسرے گھر کا انسان نہیں سمجھتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ کی بیٹیاں اور جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمایا ہے وہ کان کھول کر سننا، جن کی بیٹی چھوٹی سی بھی ہو اسے بھی گڑیا کی طرح پالنا، جس کی بیٹی جوان ہو گئی ہو خدارا کبھی اسے یہ تانے مت دینا کہ تو پرائے گھر میں جانے والی ہے، یہ تانا مت دینا۔ ارے بیٹی اس وقت پرایا پن محسوس نہیں کرتی جبکہ سسرال جاتی ہے، لیکن بیٹی اس وقت اپنے آپ کو پرایا پن محسوس کرنے لگتی ہے، باپ کے گھر میں پرائی سمجھنے لگتی ہے اپنے آپ کو۔ جس وقت وہ سسرال سے اپنے گھر کو آتی ہے ایک رومال ڈھونڈتی ہے چہرہ پوچھنے کے لیے، اپنا پرس رکھنے کو کمرہ ڈھونڈتی ہے، اپنا بیگ رکھنے کو کمرہ ڈھونڈتی ہے، اس روم میں فلاں بھابی رہتی ہے، اس روم میں فلاں بھابی رہتی ہے، اس روم میں فلاں بھابی رہتی ہے۔ اور لوگوں یہ آخر اسے سوچنے پر پرایا پن کا احساس کس نے دلوایا؟ ہمارے نوجوانوں نے دلوایا، ہمارے بزرگوں نے دلوایا۔ کیوں؟ میں تو کہوں گا ایک میری بات کو یہاں سے نوٹ کر کے لے جانا، ارے بیٹوں کے لیے اگر 4 بیٹے اللہ نے دیا تو آپ 8 کمرے تو بنواتے ہو، 2 کمرے چاروں بیٹوں کے لیے، الگ سے لیٹرین باتھ روم اور کچن کا انتظام کر دیتے ہو۔ لیکن کبھی آپ میں سے کوئی ایسا کیا؟ ہزاروں جلسے آپ نے سنے، سینکڑوں جلسے آپ نے سنے، کیا کوئی ایسا کیا جہاں 4 بیٹوں کے لیے 8 کمرے آپ بنواتے ہو؟ ایک کمرہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی بنواؤ اور اپنی بیٹی سے کہو میری گڑیا تو جا رہی ہے شادی کر کے سسرال کو، دلہن بن کے سسرال تو جا رہی ہے، لیکن میری بیٹی یہ کمرہ تیرے نام پہ میں نے بنایا ہے، جب تیرا جی چاہے شوہر کی اجازت لے کر آ جانا اپنے باپ کے یہاں، اپنے اس کمرے میں آ کر آرام کر لینا۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، لیکن میرے بھائی کیوں نہیں کیا؟ آپ نے بیٹی کو کچھ سمجھا ہی نہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا
بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میری بولی غلط ہو سکتی ہے، میرے باپ کی بولی غلط ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ کا اور قرآن کا فرمان کبھی غلط ہو سکتا ہے۔ کیوں ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ بیٹھے رہیں، آپ بیٹھے رہیں، بیٹھے رہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ ارے بھائی استقبال کے لیے میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر۔ ایسے جواب دیں گے، ایسے بھی تو اسد بھائی کتنے دبلے پتلے ہیں۔ ارے بھائی ایسا نعرہ لگائیں کہ ان کے اندر کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں سارا کیمرہ والا ادھرے دیکھ رہے، ہم خوبصورت نہیں ہیں، ارے خوبصورت نہیں ہیں، حضور کا ذکر کر رہا ہوں، مجھ سے زیادہ خوبصورت اس وقت کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ حضور کا ذکر کر رہا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح، یہ نہیں کہا کہ بیٹی بیٹا کی طرح نہیں، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں جو اللہ نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، وہی حق ہے، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے یا رسول اللہ۔ اب میں آپ سے کہوں گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہم نے تو دیکھا حضرت ایسے ایسے بیٹوں کو، جس بیٹے نے باپ کے جنازے کو اٹھنے سے روک دیا ہے اور یہ کہا ہے خبردار محلے والوں، میرے باپ کا جنازہ اس وقت نہیں اٹھا، اس وقت تک مت اٹھانا جب تک کہ مکان کا بٹوارا نہ ہو جائے، جب تک کہ زمین کا بٹوارا نہ ہو جائے۔ ہم نے تو ایسے بھی بیٹوں کو دیکھا ہے جس نے باپ کے جنازے کو اٹھنے سے روک دیا ہے، مٹی میں تاخیر کر دیا ہے، تدفین میں تاخیر کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ گاڑی ایک بھائی کے نام پر ہے، اس کا کہنا ہے میرے باپ کا جنازہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ باپ کی گاڑی کا فیصلہ نہ ہو جائے، ہم کو میرا حق نہیں مل جائے۔ اور لوگوں، بیٹوں کے لیے جان قربان کرنے والوں خوب قربان کیجئے، میں نہیں کہتا بیٹے کے لیے کچھ مت کیجئے، لیکن بیٹی کو اگر اگنور کرتے ہو آپ، بیٹی کو سائڈ کرتے ہو جائیداد سے، تو میں کہوں گا ہم نے بیٹوں کو تو یہ اعتراض کرتے دیکھا ہے، باپ اور ماں کے جنازے کو اٹھنے میں تاخیر کرواتے تو دیکھا ہے، لیکن سچ بتائیے کیا کسی بیٹی کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بیٹی آ کر کہے کہ ہمیں میرا حق زمین میں مجھے دیا جائے؟ تب باپ کا جنازہ اٹھے گا، تب ماں کا جنازہ اٹھے گا۔ نہیں نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ارے ایسے دور میں جب بیٹیوں کو لوگ زمین میں زندہ گاڑ کر فخر کرتے تھے، ایسے عالم میں مدینے والے مصطفیٰ نے بیٹی سے پیار کرنا بتایا اور کہا او دنیا والوں، لوگ بیٹیوں کو قبر میں ڈال دیتے ہیں زندہ، لیکن میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ذرا سننا میرے بھائی، مت یہ کہو اپنی بیٹی کو کہ تو پرائے گھر جانے والی ہے، اپنی بیٹیوں کو سمان دیجئے، اپنی بیٹی کے لیے الگ سے ایک کمرہ بنائیے۔ میں کیا کہہ رہا تھا، ایک ایسا باپ بھی ہے کانپور علاقے میں جس باپ سے اس کی بیٹی نے 1 کٹھا زمین مانگا، کہا کہ بابا آپ تو سارے بیٹوں کے نام جائیداد کر رہے ہیں، 1 کٹھا زمین ہمیں بھی دے دیجئے، ہمیں بھی بچوں کو پڑھانا ہے، ہمیں بھی بیٹی کو پڑھانا ہے، ہمیں بھی بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے۔ باپ اتنا ناراض ہو گیا کہ باپ 10 سال ہو گئے بیٹی کے دروازے پر قدم نہیں رکھا، 10 سال ہو گئے
आखिर में 10 साल के बाद उस बूढ़े की एक किडनी खराब हुई, दूसरी किडनी भी खराब होने लगी। अचानक वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। अचानक ये खबर हॉस्पिटल से निकली, शहर में फैली, शहर से निकली, गांव में पहुंची, गांव से फैली, मोहल्ले तक पहुंची, मोहल्ले में फैली। आखिरकार उसकी उस दुखियारी बेटी के घर तक ये खबर पहुंच गई जिसको 1 कट्ठा जमीन उसके बाप ने नहीं दिया था। अल्लाह अकबर। जब ये खबर पहुंची है उसकी बेटी के पास, उसकी बेटी अपनी छोटी सी गुड़िया को गोद में लेती है, हॉस्पिटल का रुख करती है। वहां जब जाती है काउंटर पे पता करती है फला नाम का पेशेंट किस कमरे में है, कहा कि इमरजेंसी वार्ड में है, फला नंबर में है, जाकर मिल लो। इसका कहना था इस लड़की का यानी उसी की बेटी का डॉक्टर से मुलाकात करवाओ। डॉक्टर से मिलती है, डॉक्टर से कहती है डॉक्टर साहब मेरे बाप वो फला नाम का पेशेंट जो इमरजेंसी वार्ड में है उसकी तबीयत कैसी है। डॉक्टर ने कहा ओ लड़की, ओ खातून सुन ले मेरी बेटी, याद रख उसके 4 बेटे हैं, उनकी दोनों किडनी फेल होने वाली है, एक तो मुकम्मल फेल हो चुकी है, दूसरी किडनी भी 80% खत्म होने वाली है, उसी किडनी की जरूरत है। उनके 4 बेटे आए, चारों बेटों को मैंने कहा एक किडनी कम से कम दे दो। सारे लोगों की बीवियां कहने लगी अरे पागल हो गए हैं, बाप तो बूढ़ा हो गया, वो चला भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप किडनी दोगे, हमारी रखवाली कौन करेगा, बच्चों की परवरिश कौन करेगा, बच्चों के स्कूल की फीस कौन भरेगा। ये सारे बेटे हाथ खड़े करके चले गए। आखिर में कहा कि अब किडनी तो मिल नहीं रही है, इतने रुपए खर्च आ रहे हैं। वो लड़की खड़ी हो गई, डॉक्टर साहब मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मेरी किडनी निकाल कर उस बुजुर्ग इंसान को दे दीजिए। ओ बेटी से प्यार करने वालों या बेटियों को अपना हक नहीं देने वालों, जरा सुनना गौर से। कहने लगी मेरी एक किडनी निकाल कर दे दे उस बुजुर्ग को। जब इतना सुना ना डॉक्टर ने कहा कि बेटी तू पागल तो नहीं हो गई, तेरी बेटी जो गोद में है वो तो दूध पीने की उम्र उसकी है, वो दूध पीती है। अरे तू कमजोर हो जाएगी, अभी तू जवान है, जब इनके बेटों ने नहीं दिया तू क्यों देने आई है, तेरा रिश्ता क्या है। कहा डॉक्टर साहब हमसे रिश्ता मत पूछिए, लेकिन मैं इतना सा कहूंगी कि मैं मेरी किडनी आप दे दे, मैं कोई हमें यानी कि कोई तकलीफ है मैं न होगी। डॉक्टर ने उसके कहने पर कागज पे दस्तखत करवाया, एक किडनी निकाल कर उस बूढ़े के पेट में के अंदर जाकर फिट कर दिया। जब किडनी फिट हो गई, एक किडनी पे ये लड़की कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रही। जब डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया वहां से घर निकल गई। डॉक्टर कहने लगा बेटी एक बात तो बताओ, अगर वो बूढ़ा इंसान पूछेगा कि किसने मुझे किडनी दिया तो मैं जवाब क्या दूंगा, अरे नाम तो बता कर जाओ। उस लड़की ने कहा कि मैं नाम तो ना बताऊंगी, लेकिन एक चिट्ठी लिखती है, एक खत लिखकर कागज मोड़ कर उसे डॉक्टर को देती है और कहती है डॉक्टर साहब जब तक मेरा बाप वो बूढ़ा इंसान अपने से ना मांगे तब तक आप उन्हें ये चिट्ठी भी मत देना, मेरा नाम भी मत बताना। आखिरकार लड़की चली गई घर, ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिया डॉक्टर ने, जाओ बेटी घर। बेटी को उठाती है, वो लड़की घर चली गई। आखिर में 8, 10, 15 दिन के बाद जब वो खड़ा हो गया बूढ़ा इंसान, वो खड़ा हुआ, सारे बेटे पहुंच गए। बाबा जी चलिए घर लेकर चलता हूँ, आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिए। और दिल के कानों से सुनना लोगों, जो बेटियों का हक मार के खा जाते हो, बेटियों को अपनी औलाद में नहीं समझते हो, जब जायदाद देने की बारी आती है तो वो बेटी घर तो चली गई। चारों बेटे आकर कहने लगे बाबा जी मेरे घर चले, अब्बा मेरे घर चले, अब्बू जान मेरे घर चले। बाप ने डांट कर कहा कि बदमाशों भागो यहाँ से, नालायकों भागो यहाँ से, तुम लोगों ने किडनी देने की बारी आई, 4 औलाद के लिए मैंने सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दिया, लेकिन तुमने एक किडनी नहीं दिया हमें। चारों में से किसी के आंख में ये पानी तक नहीं रहा कि तुमने किडनी नहीं दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुना, कहा मुझे उस डॉक्टर के पास ले चलो जिसने मेरा ऑपरेशन किया है, मैं उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पास खड़ा हुआ बुजुर्ग इंसान कहने लगा डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रगुजार जिंदगी भर रहूंगा कि आपने
نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے۔ تو ڈاکٹر کا جواب سنیے، ڈاکٹر نے کہا او بوڑھے انسان، اگر شکریہ ادا کرنا ہے اس ناچیز ڈاکٹر کا مت کرو، بلکہ اس لڑکی کا کرو جو بغیر کسی معاوضے کے تمہیں اپنا کڈنی دے کر چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر، سنیے گا۔ کہا وہ لڑکی کون تھی، نام کیا تھا؟ کہا نام تو نہیں بتائی، لیکن اتنا ضرور ہے ایک کاغذ دے کر گئی ہے۔ کاغذ لاؤ ڈاکٹر صاحب۔ کاغذ پڑھنا شروع کیا، بوڑھا زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ کاغذ میں لکھا تھا بابا جی میں کوئی اور لڑکی نہیں ہوں، بلکہ آپ کی وہی گڑیا بیٹی ہوں جسے آپ پھول کہہ کر بلاتے تھے، جسے آپ گڑیا کہہ کر پیار کرتے تھے، جس کی اگر طبیعت خراب ہوتی تھی تو آپ مچل جایا کرتے، آپ کا دل نہیں لگتا تھا، آپ کی طبیعت نہیں لگتی تھی، آپ بے چین ہو جاتے تھے۔ بابا جی میں کوئی اور نہیں ہوں، آپ کی وہی بدقسمت بیٹی ہوں، آپ کی وہی روتی بلکتی بیٹی ہوں کہ ایک کٹھا زمین میں نے مانگا تھا، 10 سال ہو گئے آپ نے اپنی بیٹی کے دروازے پر قدم تک نہیں رکھا ہے۔ بابا میں آپ کی وہی بدنصیب بیٹی ہوں، آپ کو کیا پتا ہے بابا جان کہ آپ کی بیٹی نے کتنے دنوں تک روزانہ آپ کا انتظار کی ہے، آپ کی راہ تکتی رہتی تھی۔ آپ کی بیٹی رمضان میں راہ تکتی تھی، عید جیسا دن آتا تھا۔ 10 سال ہو گئے میں نے کبھی کپڑے نہیں پہنے، نئے کپڑے نہیں پہنے۔ بچے پوچھتے تھے امی جان ہم لوگوں کو نئے کپڑے پہنا دیتی ہو، لیکن خود نئے کپڑے کسی بھی عید میں نہیں پہنتی ہو، بات کیا ہے؟ تو منہ مسکرا کر آنکھوں کو پوچھ کر چھپا کر آنسو کو کہتی تھی کہ بیٹا او میرے بابو لوگ سنو، میں اس دن نئی ساڑی اور نئے کپڑے پہنوں گی۔ اصل میں عید تو تیری ماں کی اس دن ہوگی جس دن تیرا نانا میرا بابا تیرے میرے دروازے پر آئے گا، اس دن میری عید ہوگی۔ میرے بھائی یہ بیٹیاں ہوا کرتی ہے، اپنی بیٹیوں سے پیار کرو، اپنی بیٹیوں کو سمان دو۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ بیٹیوں کو حق دیں گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ کتنے لوگ بیٹیوں کو حق دو گے؟ یہ لوگ میں کہوں گا دوسروں کی بیٹی کو اپنے گھر میں جہیز کی لالچ میں کیروسین مٹی تیل کے حوالے کر دیتے ہو، دوسروں کی بیٹی کو اپنے گھر میں پیٹرول کے حوالے کر دیتے ہو۔ میں ایک چھوٹا سا پیغام دوں گا، آپ اگر چاہتے ہو نا کہ آپ کی بیٹی اپنے سسرال میں رانی والی زندگی گزارے تو دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر میں رانی بنا کر رکھو، اللہ آپ کی بیٹی کو اس کی بیٹی کے صدقے میں ان کے سسرال میں رانی والی زندگی عطا فرما دے گا۔